الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر بجا لانا چاہیے اس رب العالمین خداوند کائنات کا جس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم نے اپنی زندگی کا گزشتہ سال مکمل کیا اور ہجری سن کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہمیں نصیب ہوا. زندگی اسی لیل و نہار اور شب و روز کے گزرنے سے عبارت ہے، لیکن نیک بخت ہے وہ شخص کہ جس کا دن اور جس کی شب ذکر محمد و آل محمد میں گزرے. اس لیے کہ یہ حدیث ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اے اہل ایمان، جہاں بھی تمہاری کوئی مجلس قائم ہو، جہاں بھی تمہارا کوئی چھوٹا یا بڑا اجتماع ہو، جہاں بھی تمہاری کوئی نشست ہو، تو اپنی اس نشست کو، اپنی اس مجلس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے مزین کر دیا کرو. علی کے ذکر کو فقط علی کا ذکر نہ سمجھو، علی کا ذکر مجھ نبی کا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. ہم اس اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس پاکیزہ ذکر سے اپنی زندگی کے ہر نئے سال کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی ہے. لوگ، دیگر اقوام جہاں جہاں بھی نظر ڈالی جائے، ان کا انداز نئے سال کے آغاز کا کچھ اور ہے، اور حسینیت سے والہانہ محبت رکھنے والوں کے نئے سال کے آغاز کا انداز کچھ اور ہے. لوگ خوشیوں سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اور ہم آنسو بہا کر اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. لوگ اپنے بڑوں لیڈروں اور اپنے بزرگان کے حق میں خوشی کے تذکرے کر کے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم دین حق پر قربان ہونے والے شہدائے کربلا کے تذکروں سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں.
یہ تذکرہ ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے. جب تک یہ تذکرہ زندہ رہے گا، دین زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا، مسلمان باعزت رہیں گے. قوم مسلم یزیدیت کے ظالمانہ نظام سے اور اس کے پلید خیالات سے اگر نجات پا سکتی ہے تو یہ نجات کے نسخے کا نام ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اگرچہ کہ کچھ لوگ تعصبانہ نگاہوں سے اس بات کو دیکھتے ہیں اور اپنی بات سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، ہمیں غیر جانبدارانہ انداز سے بھی اگر سوچنے کا موقع ملے تو یہ کہنا حق بجانب ہے کہ ذکر حسین دراصل بشریت اور انسانیت کو انسان دشمن نظام سے نجات دینے کا نام ہے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی محسن اعظم شخصیت ہیں کہ جن کا احسان پوری کائنات انسانی پر ہے، پورے نوع بشر پر ہے. لوگ اسے فقط یزید کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، لیکن یزید کے شخص کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، یزید کے افکار کو مد نظر رکھنا چاہیے، یزید کے نظریات کو مد نظر رکھنا چاہیے، یزید کے کردار کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور جب ہم ان پہلوؤں کا جائزہ لے کر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یزیدیت نام ہے انسانیت کو دنیا اور آخرت کی جہنم میں دھکیلنے کا، اور حسینیت نام ہے انسانیت کو دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی جہنم سے کھینچ کر جنت کی بلندیوں تک پہنچانے کا. ذرا آواز بلند. زندہ باد. قرآن مجید ہمیں ایک نسخہ دیتا ہے اور وہ یہ ہے، ایک فارمولہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرتے چلے جاؤ گے میری نعمتوں کا تو میں اپنے انعامات میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. زندگی اگر ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور واضح ہے کہ زندگی نعمت عظمیٰ ہے، اس لیے کہ باقی ساری نعمتیں موقوف ہیں زندگی والی نعمت کے ملنے پر. زندگی ہوگی تو باقی ساری نعمتیں ہمیں میسر آئیں گی، اور اگر زندگی نہیں تو کسی اور نعمت کے لیے سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ ہمیں میسر آ سکے. زندگی اگر سب سے بڑی نعمت ہے اور ہمیں وہ مہینوں، دنوں، سالوں وغیرہ میں ملتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 1 سال گزرا اور 1 سال آج شروع ہوا، جس کی آج دوسری شب ہے. گزشتہ سال آپ نے پہلی محرم کی گزاری اور آج دوسری محرم کی شب آپ منا رہے ہیں. لیکن آئیے ہم اپنے اللہ کا شکر اس زندگی کی نعمت کے حوالے سے کیسے انجام دے سکتے ہیں. آخر ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے. میں اکثر یہ یاد دلایا کرتا ہوں اپنے سامعین کو، اور آپ بھی ایک مرتبہ ابتدائی مجلس میں اس کو یاد کر لیں. ہماری زندگی کتنی ہے، ہم نے کیا آپ نے چکھ لیا ہے اس زندگی کو؟ کیا آپ نے لمس کر لیا ہے اس زندگی کو؟ چلنے جانے والے چلے گئے، ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہوتا. اب کون بتائے ہمیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ نہ ہم ان کی زندگیوں کو آنکھوں سے دیکھ سکے، نہ کانوں سے سن سکے، حواس سے خمسہ کے ادراک سے. ما بعد الموت کی زندگی باہر ہے، پھر ہم سب کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے؟ اور یاد رکھو
لفظ اشہدو جو عام طور پر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، آذان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اقامت میں بھی استعمال کرتے ہیں، نماز کے تشہد میں بھی استعمال کرتے ہیں، جب کبھی آپ کسی معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ لفظ اشہدو کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ مثلا صبح سویرے سنتے ہیں اور خود بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ یہ لفظ اشہدو ان تینوں مقامات پر استعمال ہوتا ہے، شہادت توحید، شہادت رسالت اور شہادت ولایت، ان تینوں شہادتوں کے لیے آپ لفظ اشہدو استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ اشہدو اس چیز کے لیے استعمال ہونا چاہیے جس کا یقین ہو، یا یہ کسی شک کی صورت میں بھی لفظ اشہدو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ توجہ رہے، اس لیے کہ ہم مومنین کے ہاں تو ایک رسم ہے، ہم اکثر مزارات مقدسہ پہ بھی جاتے ہیں، وہاں لفظ اشہدو استعمال کرتے ہیں، روضہ رسول پہ جاتے ہیں اشہدو استعمال کرتے ہیں، جنت البقیع میں کھڑے ہوتے ہیں اشہدو استعمال کرتے ہیں، کربلا معلیٰ جاتے ہیں اشہدو استعمال کرتے ہیں۔ مقامات مقدسہ پہ جتنی بھی آپ زیارات پڑھتے ہیں ان سب زیارات میں لفظ اشہدو کے ساتھ ہم اپنے اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں جو ہمارا اس ہستی کے متعلق ہوتا ہے جس کے مزار پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ متوجہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ زیارت نامے جو آپ پڑھتے ہیں یہ کوئی فقط ایسی رسم نہیں ہے، بلکہ دراصل ہر مزار میں مدفون شخصیت، وہ ہستی جس کو اس مزار میں دفن کیا گیا ہے، ہم جب اس کے زیارت نامے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس زیارت نامے کے ذریعہ اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں اس ہستی کے متعلق ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ۔ یہ آپ کس کو ان الفاظ سے یاد کر رہے ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ جن کے محرم الحرام کو منانے کے لیے آپ نے اتنے بڑے اجتماعات اور مجالس کا آغاز کیا ہے۔ آپ جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ و عیسیٰ، وارث محمد و علی، ان ہستیوں کی وراثت میں کسی کو اگر ہے شک تو اسے زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر شک ہوتے ہوئے پڑھتا ہے تو کیفیت وہی ہوگی جو قرآن نے منافقین کی بیان کی ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن مجید میں سورہ منافقون کے آغاز میں جو بات آئی ہے وہ یہاں ہمیں کوٹ کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، تیرے پاس آتے ہیں منافق۔ کتنے پاس آتے ہیں؟ کتنے قریب آتے تھے منافق؟ مسجد کے باہر آتے تھے یا مسجد کے اندر آتے تھے؟ پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے یا پہلی صف میں بھی آ جاتے تھے؟ رسول اکرم کے ممبر سے دور دور بیٹھتے تھے یا قریب بھی آ جاتے تھے؟ تو اذا جاءک المنافقون، منافق تیرے پاس آ جاتے ہیں اور پھر قالو، وہ تجھے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب مجھے فرمائیے